اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے۔ عورت کا وضع حمل کا وقت قریب آتا تھا، ڈیلیوری کا وقت قریب آتا تھا بچے کی، تو گھر سے باہر چلا جاتا تھا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اب اس سبحانہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹیوں سے پاک ہے، وہ اولاد سے ہی، اس نقص سے ہی پاک ہے۔ اولاد جن کی ہوتی ہے وہ گویا کہ ان کا ایک نقص ہے جو پورا ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے، کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اس نے کوئی اولاد بنائی ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے میری اولاد ہو، میں اسے پالوں، مثلا میرا وارث۔ اللہ کو ضرورت نہیں، اس نے فوت نہیں ہونا، نہ اس نے بوڑھا ہونا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اولاد ہونا یہ گویا نقص ہے، اور اللہ کہتا ہے نقص میرے میں نہیں۔ لہذا یہاں پر وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں یا بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں، جو اپنے لیے وہ قرار دیتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، جو انہیں پسند ہے، بیٹے۔ اور اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ اللہ نے کیوں بات کی۔ 58 میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو انثیٰ، ذکر کہتے ہیں مذکر کو، لڑکے کو، انثیٰ کہتے ہیں مؤنث کو، لڑکی کو، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، یعنی شرمندگی اور رسوائی کے اور ذلت کے احساس سے چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور سخت غصے میں ہوتا ہے، گویا کہ کیسے نکالے اس غصے کو جو اس کو چڑھا ہو۔ یعنی ایک وہ غضبناک ہوتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اور ساتھ احساس سے ذلت اور رسوائی کر رہا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا میری بیٹی ہوئی کیا کہیں گے۔ اچھا، یہاں جو تاریخ میں ملتا ہے عربوں کی کہ جب کسی کی عورت کا وضع حمل کا وقت قریب آتا تھا، ڈیلیوری کا وقت قریب آتا تھا بچے کی، تو گھر سے باہر چلا جاتا تھا، تاکہ پتہ تو نہیں ہوتا تھا بیٹا ہونا یا بیٹی ہونی، باہر چلا جاتا تھا، اور پھر اگر خبر ملتی تھی بیٹا ہوا تو خوشیاں مناتا ہوا آتا تھا، اور اگر پتہ چلتا تھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو کہیں رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے آیا اور بیٹی لے جا کے درگور کر دی۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو مارے غصے کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس کی خبر سن کے جو اس کو اتنی بری لگتی ہے، اللہ کے لیے وہ پسند کیے ہوئے، اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے اپنی قابل نفرت چیز۔ 59 یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کی وجہ سے وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، مجھے کوئی دیکھ ہی نہ لے کہ اس کی بیٹی ہوئی۔ آپ اس کا تصور کریں آپ، اور بعض علاقوں میں آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ شدت تو شاید نہ ہو، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے مبارک ہی نہیں دیتے، اور اس کی بھی شکل ایسی ہوتی جیسے فوتگی ہو گئی ہے۔ اور دیہاتوں میں لوگ افسوس کرتے ہیں جی اللہ کا حکم تھا، وہ آگے سے جس کی فوتگی تو کہتا ہے جی بس جو اللہ کا حکم۔ بعض لوگ بچی پیدا ہونے پہ یہ بول رہے ہوتے جو اللہ کا حکم، وہ بھی کہتا ہے بس اللہ کا حکم ہے، کیا کر سکتا، یعنی میرا بس ہوتا تو کبھی بھی بیٹی پیدا۔ یہ بھی اندرونی طور پر وہ مشرکین والے ٹریک پر، اندرونی طور پر، اور کبھی پھر
کسی بیچاری کی 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اور زیادہ اپنی جہالت کی وجہ سے منحوس ہے، فلان ہے. حالانکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اس کے بعد کسی کی جرت ہونی چاہیے کہ وہ عورت سے کہے کہ تو بیٹیاں کیوں پیدا کر رہی ہے، مگر یہ کہ اس جاہل کا یہ نہ ہو کہ اللہ نے دیا ہے اور یہ ہو کہ اس عورت کا کوئی عمل دخل ہے بیٹی پیدا کرنے. اور یہ وہی جہالت ہے کہ جو ان کفار اور مشرکین کے اندر آئی جاتی ہے. پیدائش سے تو کوئی صحیح مومن نہیں بنتا اگرچہ پیدا ہو جائے. صحیح علم سے اور حقائق جان کر، اور جو مثلاً قرآن اور صحیح احادیث میں بیان ہوا اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے ایمان کیا چیز ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ رسومات ادا کرنے میں مسلمان ہو لیکن عقائد کے اعتبار سے پکا مشرک اور کافر ہو. وہ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ، کیا ذلت برداشت کر کے اسے رکھ لوں؟ میں ذلیل ہوتا ہوں لوگوں میں، لوگ کہیں بیٹی والا بیٹی والا، یہ ذلت برداشت کر کے رکھ لوں؟ ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا یہ کہ مٹی میں اسے دفنا دے. اس میں اور آخر میں فیصلہ زیادہ تر کیا ہوتا تھا؟ اس کو دفنا دیا. الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ساء ما یحکمون. یہ ساء کا لفظ وہی ہے جس سے سوء بنتا ہے، جس سے سیئہ برائی بنتا ہے. ساء برا ہے، ما یحکمون جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو انہوں نے نظریہ اپنایا ہوا ہے، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں بچیوں کو دفنا دینے کا، یہ برا ہے. اب دیکھیں یہ ان کی کیفیت تھی بیٹیوں کے بارے میں، اور اپنے پاس سے انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. بھائی تمہیں اپنے لیے بیٹیاں نہیں پسند، تم نے گھڑنا ہی ہے تو اللہ کے لیے بھی وہ گھڑو جو تمہیں پسند ہے، اور فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں. پھر اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے، اے رسول سے پوچھو تمہارے سامنے اللہ نے فرشتے خلق کیے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے.